تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اسی ایک ہی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار بیماریوں سے شفا مانگنے والا میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ لیکن نیت یہ دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے، بہتر ہے اگر کر لیں، نہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نیت ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں، آپ کی نیت نہیں، بالکل نہیں۔ اصل نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے دل میں کہہ دیا کہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ اب تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ اصل جو ہے وہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد
جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ یاد رکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا آخری وقت وہ طلوع آفتاب ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے، تہجد کا وقت بھی ہے، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، اسی طرح 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ اور تیسری میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو جب ہی نماز ہوگی، ورنہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں، جب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی سورت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز جب بھی ہو جائے گی، مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ جو چند غلطیاں اور ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلطی فہمیاں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ میں نے نیت کر لی کہ میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز
शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं और भी बताता चलूं कि तकबीर तहरीमा और सूरतों को पढ़ने में इतनी आवाज जरूर होनी चाहिए कि अगर आसपास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए। इतनी आवाज होना ये जरूरी है। बाज लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो करते क्या है कि ऐसे ही खामोशी के साथ नमाज अदा करते हैं कि न तकबीर तहरीमा में उनके होंठ हरकत करते हैं, न सूरह फातिहा पढ़ते हुए ऐसे ही खामोशी के साथ पूछा जाए तो बोलते हैं कि हम दिल ही दिल में पढ़ रहे थे। याद रखिएगा, इस तरह नमाज नहीं होती। तकबीर तहरीमा ये नमाज के फ़राइज़ में से है, यानी अल्फाज अदा होने चाहिए और इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए अगर आस पास शोर नहीं है। और सूरह फातिहा और इसी तरह और सूरत, ये तमाम चीज़ें इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़नी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। दिल ही में जो पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, उसको दूर करना चाहिए। हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है और बकिया नमाज दिगर नमाज की तरह अदा करनी है। ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती है, उसके पढ़ने का कोई ख़ास तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह 2 रकात अदा की जाती है उसी तरह तहज्जुद की नीयत से 2-2 रकात करके आप जितनी रकात पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।